الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الترسل فی الاذان۔ بھئی اذان کے جتنے کلمات ہیں با اختلاف ائمہ یہ پچھلے باب میں ہم نے عرض کر دیے ہیں، لیکن ان کلمات کو اذان میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی پہلا کلمہ کہنے کے بعد اتنا ٹھہرنا کہ سننے والے اس کلمے کا جواب دے دیں، کیونکہ آگے باب آ رہے ہیں قولوا مثل ما یقول المؤذن، قولوا مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے وہی کہو، اس کے لیے حکم ہے۔ اور اذان کی 5 سنتیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اذان کی کتنی سنتیں ہیں؟ 5۔ اذان کے کلمات کا جواب دینا، نمبر 2 اذان کے بعد آہستہ آواز سے درود پڑھنا، نماز پیمبر میں یہ حدیث لکھی ہے، وہاں سے دیکھ لینا، آہستہ آواز سے۔ ہمارے بعض بھائی اذان کے بعد اسپیکر پر ہی درود پڑھتے ہیں، دعائے وسیلہ بھی اسپیکر پہ پڑھتے ہیں، غلط طریقہ ہے، سنت رسول احادیث رسول کے خلاف ہے، نوپید طریقہ ہے۔ مؤذنین حضور پاک علیہ السلام کے جتنے بھی مؤذنین رہے ہیں ان میں سے کسی مؤذن نے حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں کیے۔ تو آہستہ آواز سے درود پڑھنا، نمبر 3 دعائے وسیلہ پڑھنا، نمبر 4 کلمہ شہادت پڑھنا، نمبر 5 رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی، یہ پڑھنا، یہ 5 سنتیں ہیں۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھے گا، اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے اس کو حج کروائیں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے عرف میں اذان کے دوران لوگ باتیں کرتے ہیں، تو رزق کے اندر تنگی کا ایک سبب علماء نے 28 اسباب لکھے ہیں کہ جس سے آدمی کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اس 28 اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور یہ گفتگو کر رہا ہے۔ باقی اذان سے پہلے کوئی ذکر قرآن وغیرہ اس کا باب آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، وہاں پر اس کی وضاحت کریں گے۔ تو بہرحال یہ اذان کے جتنے بھی الفاظ ہیں، حروف ہیں، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور جہاں پر کھینچنا ہے وہاں پر کھینچنا مستحسن ہے، سنت ہے، مستحب عمل ہے، لیکن جہاں پر کھینچنا ہے وہاں پر کھینچے۔ جیسے اللہ کے حمزہ اس کو نہیں کھینچنا، اللہ، یہ حرام ہے، لہن جلی ہے۔ لفظ اللہ کے شد کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اس کو کھینچ لے 4 الف کے مقدار۔ اسی طرح الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جہاں پر تشدید ہے، جہاں پر کھڑا زبر ہے، اس کی مقدار میں اس کو کھینچنا مستحسن ہے، لیکن جہاں پر مدہ نہیں ہے اس کو مد کے ساتھ کھینچنا یہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے اللہ، اسی طرح اللہ اکبر، یہ ہمارے پنجاب میں اکثر لوگ جو ہے ان مؤذنین کی اذانیں اللہ معاف فرمائے یہ سارے ایسی بیچارے دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے مؤذنین کے بھئی اپنے احکامات ہیں۔ سمجھ لیں کہ مؤذن جو ہوتا ہے وہ بھی کم از کم آدھا مولوی ہوتا ہے، آدھا عالم ہونا چاہیے، اس کو اذان کا پتہ ہونا چاہیے کہ اذان کیسی دینی ہے، اللہ کے نبی نے کیسی اذان دی۔ تو ترسل کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ یہ بعض لوگ اذان دیتے ہیں سمجھ لیں یوں لگتا ہے جیسے اقامت دے رہا ہے، بعض لوگ اذان دیتے ہیں جیسے اقامت پڑھ رہا ہے۔ اچھا بعض لوگ لیٹ اٹھتے ہیں تو اب اگر لیٹ اٹھ گئے تو وہ اذان جلدی جلدی پڑھتے ہیں، غلط طریقہ ہے۔ آپ جماعت میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، آپ اس وقت اٹھے ہیں، آپ آرام سے اذان دے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جماعت 5 منٹ لیٹ کریں۔ یہ مسئلے کی میں نے پیچھے وضاحت کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کا مطلب یہ تھوڑی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ایمان والوں پہ فرض کی گئی ہے، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں ایمان والوں پہ فرض کی گئی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 1:30 بجے جماعت کا ٹائم ہے تو 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو اور آیت یہ پیش کر دیں؟ جہالت ہے۔ تو بھئی اگر آپ لیٹ بھی اٹھے ہو تو آپ اذان ٹھہر ٹھہر کے دو،
کلمات کو اس کی میں نے آپ کو بتائی کہ کتنا ٹھہر کے دیں کہ آپ نے 2 کلمات پڑھے، اب جس نے سنے وہ آپ کو جواب دے دے، اتنا ٹھہرنا۔ آپ نے کلمات سے مؤذن چپ ہو گیا تو جواب دینے والے ان کو جواب دے دیں، بس یہ ٹھہرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 کلمات کہہ کے پھر گھر چلا جائے، پھر آگے پھر 2 پڑھے، یہ نہیں ہے۔ اتنا ٹھہر جائے کہ آپ نے جو کلمات پڑھے ہیں اگلا اس کا جواب آپ کو دے دے، تو یہ ہے اذان۔ اور اقامت میں حدر ہے۔ حدر کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 کلمات ایک طرح کے ہیں ان کو ایک سانس میں پڑھے۔ جیسے اقامت کا طریقہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ الی آخرہ۔ لیکن قد قامت الصلاۃ کو الگ الگ پڑھنا ہے، پیچھے اس پہ تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے جس کا حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے کہ اس کا 643 نمبر حدیث کا حوالہ دیا تھا، اس میں یہ تھا کہ ائمہ ثلاثہ تو کہتے ہیں کہ بھئی صرف قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہوگا، باقی کلمات کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو ایک ایک مرتبہ پڑھا جائے گا۔ احناف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا الگ الگ سانس میں، اور باقی جو کلمات آذان ہیں، اقامت اور آذان کے کلمات ایک ہی طرح ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے خود بتایا، اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربی کی حدیث میں کہ حضور کے زمانے میں جو آذان کے کلمات تھے وہی اقامت کے کلمات تھے، الا یہ کہ قد قامت الصلاۃ اقامت میں 2 مرتبہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر یہ بتا رہے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ کو ایک سانس میں نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ درمیان میں سانس کو توڑا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ تو یہ اقامت کا مسنون طریقہ ہے اور یہ آذان کا مسنون طریقہ ہے۔ اب اس میں اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت سن لیں۔ ایک تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو ہم نے آپ کو آذان میں کلمات کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا اور اقامت کو جلدی پڑھنے کا، یعنی جو حرف ایک طرح ہے ان کو ایک سانس میں پڑھنے کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بلال جب تو آذان دے تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، اور جب اقامت کہے تو اس میں حدر سے کام لو، یعنی جلدی پڑھو۔ لیکن ان دونوں آذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو کہ کھانے والا کھانے سے اور قضائے حاجت والا اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آ جائے۔ مثلا اذان سے پہلے ایک آدمی نے کھانا شروع کیا ہوا ہے تو وہ کھانا کھا کے نماز پڑھ لے، یا ایک آدمی قضائے حاجت کے لیے گیا ہوا ہے تو وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے وضو کر کے مسجد میں آ جائے، بھائی اتنا وقت۔ اور اس کے لیے جو آج ہمارے دیار میں ہمارے پاکستان میں معقول وقت دیا جاتا ہے 15 منٹ، بالکل معقول ہے، بالکل معقول وقت ہے 15 منٹ۔ لیکن اس کا مطلب لوگ غلط سمجھتے ہیں نا، اب مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب اذان ہو گئی اور بھائی کھانا لاؤ میں جلدی سے کھانا کھا لوں۔ وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں جماعت میں گئے تو وہاں پر ایک ساتھی نے کہا کہ جلدی جلدی سے نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں گے، تو انہوں نے کہا نہیں بھی جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر آرام سے نماز پڑھیں گے، اور یہ بات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اذان ہو گئی اب کھانا کھا رہے، نہیں، اب اذان ہو گئی اب کوئی چیز نہیں کرنی، اب وضو کر کے مسجد میں جاؤ، نماز پڑھو آرام سے، پھر آ کے سکون سے کھانا کھانا۔ مطلب یہ ہے کہ کھانا کھا رہا ہے پہلے سے، اذان ہو گئی تو بھی 15 منٹ بہت ہے نا، 15 منٹ میں تو جانور کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے، آدمی تو ایک آدھی روٹی کھاتا ہے، جلدی کھا کے تو مسجد میں چلا جائے۔ ایک آدمی قضاء حاجت کے لیے گیا ہے تو وہ جلدی سے قضاء حاجت کر کے وضو کر کے آ جائے، یہ مطلب ہے اتنا وقت۔ لیکن ایک سسٹم عجیب چل پڑا ہے کہ فجر کی اذان میں جیسے صبح صادق ہوتی ہے، میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ فوراً اب دیکھو نا آج کل 4:32 پہ صبح صادق ہے تو 4:32 پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، اور نماز کا ہے کیا ہے کہ نماز 5:20 5:25 بعض جگہوں میں تو 5:30 بجے نماز ہے، 5:30 بھی نہ کرو 25 بھی نہ کرو 20 منٹ پہ تو ہر جگہ ہے آج کل۔ تو اب دیکھو 4:30 بجے اذان دے رہا ہے اور 20 منٹ پہ یعنی 50 منٹ پہلے اذان دے دی، یہ اذان کے مقصد کو فوت کرنا ہے، اس سے اذان کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ فجر میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ صبح صادق کا انتظار نہ کرے، کون سا روزہ ہے؟ رمضان میں تو ہم صبح صادق ہوتی ہے اذان دے دیتے ہیں کیونکہ سارے لوگ جاگے ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اذان سے 20 یا 25 منٹ پہلے اذان ہو
تاکہ لوگ اذان سنیں اور فوراً کیا کریں، اٹھ کے جو ہے نا وضو کر کے وضو بنا کے مسجد میں آ جائیں۔ تو یہ آدھا گھنٹہ پہلا، پونا گھنٹہ پہلا، اور اللہ معاف کرے مساجد والوں کو کیا روئیں، ہمارے مدرسے والوں کا یہ حال ہے کہ مدرسوں میں سارے علماء ہیں اور وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ بھئی اپنی ترتیب کو ذرا سیدھا کریں، یہ اذان کے مقصد کو فوت کرنا ہے، نہیں سمجھ میں آئی؟ اذان سے جماعت سے پہلے 15 فجر میں چلو ذرا غفلت زیادہ ہوتی ہے، لوگ نیند گہری میں سوئے ہوتے ہیں، تو بھی کیا کر رہے ہیں، آپ 20 منٹ 25 منٹ پہلے اذان دے دیں۔ کیوں؟ تاکہ جن لوگوں کے کانوں میں اذان پڑے وہ اب یہ نہ کہے، اب دیکھو نا فجر کی اذان 4:30 بجے ہوتی ہے، وہ کہتا ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، وہ پھر سو جاتا ہے، جماعت بھی چلی جاتی ہے۔ تو جب ہم اذان 20 منٹ پہلے دیں گے تو کوئی سوئے گا؟ وہ اذان سنے گا فوراً اٹھے گا مسجد میں جائے گا۔ تو اپنی اس ترتیب کو بھی ذرا صحیح کرنا چاہیے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ وَلَا تَقُومُ حَتَّى تَرُونِي۔ آج کل ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ خرابیاں نہیں ہیں، بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی تو یہ ہے کہ اکثر لوگ کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو ابھی 2 منٹ یا 3 منٹ ہے، 2 منٹ عمومی طور پہ 2 منٹوں میں دیکھا گیا ہے کہ اب 2 منٹ جماعت میں رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے نفل پڑھنے کا وقت تو ہے نہیں، لیکن لوگ کھڑے کھڑے نہ انتظار کرتے ہیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے، جماعت کا انتظار کھڑے کھڑے کرنا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے۔ بلکہ بیٹھ جائے، ذکر کرتا رہے اس جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے، بیٹھ جائے، اور جب اقامت ہوگی پھر کھڑا ہو۔ تو کھڑے کھڑے جماعت کا انتظار کرنا مکروہ ہے، ایک یہ غلطی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب مقتدی جو ہے وہ اقامت شروع کرے، مقتدی جب اقامت شروع کرے تو اس کے لیے بھی کچھ حکم یہ ہے کہ وہ اب یہ نہیں ہے کہ امام فرض کرے اوپر سے آ گیا، وہ وضو کر رہا ہے اور اس نے اقامت سے کھڑے ہو گئے اقامت کے لیے، نہیں۔ اب دیکھیں کہ بھی اب امام نے وضو کر لیا ہے اور وہ مصلی کی طرف آ رہا ہے تو مقتدی کھڑا ہو جائے، مکبر کھڑا ہو جائے، وہ اقامت شروع کرے، اور جب امام صاحب مصلی پہ آ جائے تو لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں۔ ہمارے کچھ جو ہمارے پنجاب کے کچھ بھائی ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے، اور ان کو یہ غلط فہمی جو ہے وہ در مختار کی عبارت سے ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی حی علی الصلاۃ کے اوپر جو ہے نا کھڑا ہونا چاہیے۔ اصل میں وہ مسئلے کا محمل یہ نہیں ہے کہ بھئی حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا چاہیے اور جب مکبر نے اللہ اکبر کہا تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھئی جب اقامت کھڑا ہونا پایا گیا تو کھڑا ہونا جائز ہے۔ جب مکبر نے اللہ اکبر کہہ دیا، کیا مطلب وہ کھڑا کر رہا ہے، جماعت کے لیے لوگوں کو کھڑا کر رہا ہے، تو جب کھڑا کرنا مطلوب ہو گیا لوگوں سے تو کھڑا ہونا جائز ہے۔ ہاں یہ ہے وہ مسئلے کا محمل یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر وہ داعی کی مخالفت ہے، وہ داعی کی مخالفت ہے کہ داعی اس کو کھڑا کر رہا ہے نماز کے لیے اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حی علی الصلاۃ کے بعد کھڑا ہونا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، اسی اصل میں منع کیا گیا ہے۔ لوگ مسئلہ الٹ سمجھ گئے ہیں کہ حی علی الصلاۃ کے بعد ہی کھڑا ہوں گے۔ بھئی جب قد قامت الصلاۃ، جب اقامت کا مطلب کیا کہ کھڑا کرنا، تو جب کھڑا کرنا پایا گیا، کھڑے کہنے کا کہہ دیا تو کھڑا ہو جائے نا، تو جب اقامت شروع ہو جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ہاں وہ مسئلہ جو در مختار میں ہے جس سے غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ بھئی حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، اور ہمارے پنجاب کے کچھ لوگ، کچھ ہمارے بھائی وہ ایسا کرتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے ان کی، ایسا نہیں ہے۔ بھئی جب اقامت کھڑا ہونا پایا گیا تو کھڑا ہو جائے۔ بھئی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان چیزوں کا ذرا خیال کیا جائے۔